کہ گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام 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 کہاں ہے؟ اسلام تو کب کا چلا گیا؟ ابھی جس کے دامن میں نہ قرآن ہو نہ نبی کا فرمان ہو وہ کون سا اسلام پیش کر سکتا ہے؟ قادیانی بھی کہتا میں اسلام پیش کرتا ہوں، کرتا ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھو نعت سرور رسولہ کیسے تیز آواز میں کتنے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، وہ تراویح کی نماز سنتے ہیں باقاعدہ، حرم کی ٹی ویوں پہ لاتے بھائی، فتوے آتے ہیں۔ اور ایک اس ملا مر گیا، وہ ملا اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، ابھی ایک دوسرا ملا اس کا وہ بنا ہوا ہے قادیانیوں کا، اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا ٹی وی پر، وہ کہتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر 90% یہ لوگ رہتے ہیں ہمیں کافر کہنے والے مسلمان، اور 80% 10% ہم ہیں، 10% ہم لوگ ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے 95 ہم 5% ہیں انگلینڈ میں، لیکن ہماری کانفرنس ہوتی ہے 25 سے لے کر کے 40,000 تک لوگ ہمارے ہالوں میں ہوتے ہیں اور گھر کے دروازوں پر تالے لگ جاتے ہیں، اور یہ جو 95% اپنے آپ کو مسلمان انگلینڈ میں کہتے ہیں، یہ لوگ 95% ہیں، لیکن ان کی کانفرنس جا کے دیکھ لو مشکل سے 500 نہیں تو 3,000 4,000 سے زیادہ پبلک نہیں ہوتی۔ دلیل کیا، نتیجہ کیا نکال رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لوگوں کے دل اسلام سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں، گھروں پہ تالے لگا کے آ جاتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کے اندر کس قدر گمراہیاں چل رہی ہیں اور کس قدر فتنے اور طوفان آدھیوں کے چل رہے ہیں، اور آپ ابھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہو۔ ارے آؤ اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، یہی دو چیزیں تمہیں نجات دے سکتی ہیں، ان دونوں کے سوا کوئی اور چیز نجات۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی تقلید، کسی کے پیچھے چلنا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ غرض معرض یہ کر رہا تھا کہ کعبین، اللہ اکبر، جنت کا ذکر چڑھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں نحوستوں کا ذکر آ گیا۔ بہرحال آنا چاہیے، جہاں جنت کا ذکر ہوگا جہنم کا بھی ذکر ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے آنا چاہیے۔ تو کعب، اس ابھری ہوئی ہڈی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعب۔ ٹٹولا اپنے کی ٹٹولا نہیں، ٹٹولا دیکھ لیے ہے نا سلامت، وہ سلامت رہنا چاہیے کیونکہ آپ کی صحت کی بنیاد ہے وہ، تو وہ کعب ہے، ابھری ہوئی، دو ابھری ہوئی ہڈیاں، وہاں تک پیروں کو دھلنا ہے۔ کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقدس بنایا، جب سے وہ ابھرا ہوا ہے، ابھری ہوئی جگہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہاں کعبہ ہے، یہاں آپ کے دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، اس لیے اس کو کعبین کہا گیا، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ کعبین کہا گیا۔ اب یہاں نہ کوئی مولوی کہے ارے کعبہ کو اور لوگوں کے پیروں کے ہڈیوں کو میں ربانی نے ایک بنا دیا، یہ گستاخی ہے۔ تو بے غیرت، تو جاہل ہے، عربی عجمی گونگا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو تجھ سے کیا بحث کرنا۔ ہم ایک نہیں بتا رہے، ہم لفظ کی کیا کر رہے ہیں، بال کی کھال نکال کر بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ، ایک جگہ کعبین ہے، ایک جگہ کعبہ ہے، اور یہ کوائب اتراوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوائب کیا ہے معلوم ہے؟ ابھری ہوئی جوان لڑکیاں، ہم جولی لڑکیاں، جس کو اتراب کہتے ہیں، ہم سکھیوں سہیلیوں کو، یعنی تمہارے ہم عمر لڑکیاں، ابھری ہوئی، یعنی ابھی بالکل کنواری باکرہ، بالکل ابھری ہوئی پستانوں والی لڑکیاں تمہارے حوالے کی جائیں گی۔ اللہ، اب اتنا کھول کے میں نے بتلا دیا، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کہاں ملیں گی تمہیں؟ ہاں، جنت میں۔ اللہ، متقی بنو گے تب، پرہیزگار بنو گے تب۔ اور بولو پرہیزگار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ اور پرہیزگار بننے کے لیے، اور میں یہ کہتا ہوں، ہم جب پرہیزگار یا متقی کا لفظ بولتے ہیں، یہاں میں سمجھتا ہوں 80% ایسے لوگ ہوں گے جن کا دماغ فوراً خانقاہ اور مزار پہ گیا ہوگا، پیر مرشد، واللہ بدلا رہا، بولو گیا ہوگا کہ نہیں گیا ہوگا؟ بابا اوبا کی طرف نہیں گیا؟ 80، یعنی یہاں سارے چھٹے چھٹائے بیٹھے ہو گیا۔ بشیر بھائی کہہ رہے تھے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بھی لوگ ہوتے۔ ہاں ماشاءاللہ، تو اچھی بات ہے، جاتا ہے، یہ اور بات ہے، اب سمجھ گئے ہو اس لیے نہیں جاتا ہے۔ دماغ کہتے بھی بہت بڑے متقی آدمی، تو پھٹ سے ایت بیت کی طرف ہاتھ جاتا ہے، بہت بڑے پیر ہوں گے، بہت بڑے تعویذ گنڈے پلیدے والے ہوں گے، بہت بڑے بابا مرشد ہوں گے۔ متقی انہی کو عام طور پر ہمارے ہاں مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہی کی آل اولاد کے مزار بنتے ہیں، وہی مجاوری کرتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی بیعتیں وہی کرتے ہیں۔ تو لیکن
متقی یہ اسی کھانے وہ جو خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، وہ متقی نہیں۔ جو مشرک ہو وہ متقی ہو سکتا، یہ فارمولہ یاد رکھو۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ متقی، ارے وہ تو مومن ہی نہیں رہتا، وہ تو مومن ہی نہیں رہتا، چہ جائے کہ متقی بنے۔ یہاں یہ بھی سن لو، اس مسلمان ہونا یہ اور بات ہے، اور مسلمان کے بعد مومن ہونا یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے، اور مومن ہونے کے بعد متقی بننا یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مسلمان ہونا یہ اور بات ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد مومن بن جانا یہ، اور مومن ہونے کے بعد متقی بننا یہ نہیں۔ سمجھ آئی؟ سنو میں تمہیں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، متقی بنو حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کن سے کہا جا رہا ہے متقی بنو؟ بولو، مومنوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان ایک الگ چیز ہے اور تقوی اختیار کرنا ایک، کوئی ضروری نہیں کہ ہر مومن متقی ہو، نہیں، ہر متقی مومن ہوتا ہے، وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان اور مومن متقی نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے مومن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی، بولو، مشرک ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اب آپ کہیں گے کہ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تم کو حاصل ہے، عزت تم کو حاصل ہے، حکومت تم کو حاصل ہے، دولت تم کو حاصل ہے، سب کچھ عزت، رفعت، منزلت تم کو ملنے والی ہے۔ تو مومنوں کے لیے تو عزت ہے، رفعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج ہم 1.25 ارب 1.5 ارب 2 ارب کے قریب پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، لیکن سب سے زیادہ ذلت، سب سے زیادہ نقمت، سب سے زیادہ سب ہمارے اوپر، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں میں یہ کہوں گا، میاں ایمان ہے ٹھیک ہے، لیکن تقوی کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ تقوی کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے۔ تقوی پیدا ہوگا تب جا کر کے غلبہ ملے گا۔ دوائیاں تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ رب، ڈاکٹر کے پاس تم گئے، ڈاکٹر سے کہا مجھے زکام ہے یا سردی ہے یا چھینک آ رہی ہے، ڈاکٹر نے گولی دی، کہا یہ گولی لو، تمہیں شفا یابی مل جائے گی، تمہارا زکام صحیح ہو جائے گا، تمہاری کھانسی صحیح ہو جائے گی، بس میاں فریج کا پانی نہیں پینا، برف کا پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ تم گولی لے کر کے آئے، گولی بھی کھائی، اور فریج کے پانی سے ہی تم نے، یا برف کے پانی سے تم نے گولی کھا لی۔ یعنی اس نے کہا دیکھنا بیٹا، یہ پرہیز کرنا، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا، ان سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، لیکن تم پرہیز نہیں کر رہے، دوا بھی کھا رہے اور پرہیز نہیں کر رہے، تو بتاؤ وہ دوا تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچائے گی۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے بعد غلبہ ضرور ملے گا، عزت ضرور ملے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی پرہیز کرو، پرہیز کرو، پرہیز کرو۔ تم مومن ہو، ایمان ہے تمہارے دل کے اندر، موحد بھی ہو، متبع سنت بھی ہو، لیکن تم سود سے نہیں بچتے، تم زنا سے نہیں بچتے، حرام کاری سے نہیں بچتے، چوری سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، چغلی سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کے اوپر اتہام اور الزام لگانے سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کے گھر ناجائز اور زمین قبضہ کرنے سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کے اوپر حرام مقدمات، ڈوری کیس، فلانی کے ڈالنے سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کے زبر ظلم کرنے سے نہیں بچتے، تو تم متقی کہاں سے ہوگے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس سے بچو تو اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو۔ ایمان ایک گولی کی مانند ہے، الحمدللہ ایمان موجود ہے، لیکن پرہیزگاری موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم
ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہمیں شفا نہیں مل رہی ہے، اور روزہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اللہ اکبر، اگر اس تقوی کے معنی اور مطلب کو میں کسی اور ٹائم میں سمجھاتا تو میرے لیے ذرا مشکل ہوتی، لیکن اس وقت سمجھانا میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ الحمدللہ آج ہر مسلمان متقی نظر آ رہا ہے، آج ہر مسلمان متقی نظر آ رہا ہے۔ کیسے نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں؟ روزے کی حالت ہے، روزے نے تمہیں تنگ کیا ہوا ہے، سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت سے تمہارے حلقوم سوکھے ہوئے ہیں، پانی کا گلاس تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں، دروازہ بند، کھڑکی بند، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تم چاہ سکتے ہو پانی تم نے منہ کے اندر لیا کلی کرنے کے لیے، واش بیسن میں کلی کرنے کے لیے منہ کے اندر پانی بھی ڈال لیا ہے، سب کچھ ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کلی کا وہ ایک گھونٹ پانی تم حلق کے نیچے نہیں ڈال رہے۔ کیوں نہیں ڈال رہے؟ اگر میں تم سے پوچھوں اللہ کے بندے پیاس سے تڑپ رہے ہو، ڈال لو حلق کے نیچے، لیکن تم فوری طور پر وہ منہ میں پڑا ہوا پانی باہر پھینک دو گے، کہو گے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے، کتنا آسان ہے، بولو آسان ہے کہ نہیں؟ مجاوری کرنا تقوی نہیں، قبروں پر چادر چڑھانا تقوی نہیں، بیعت کرنا تقوی نہیں، مرشدی کرنا تقوی نہیں، قادری بننا تقوی نہیں، چشتی بننا تقوی نہیں، قبر بوسی کرنا تقوی نہیں، کسی پیر پگاڑے کے دامن سے وابستہ ہونا تقوی نہیں، تعویذ گنڈے پلیتے کرنا تقوی نہیں، ادھر ادھر کی خرافات کرنا تقوی نہیں، شرک کرنا تقوی نہیں۔ تقوی وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ آدمی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اس ممنوع چیز کے کرنے پر، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، پاؤں رک جاتے ہیں اس کام کے کرنے سے۔ کیوں؟ اس کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس کا مالک دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کتنا آسان ہے مفہوم میرے بھائیوں۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کہتا، سوئے ہوئے ہو، اذان کی آواز آئی ہے، لیکن تمہارا دل یہ کہتا ہے میرا مالک دیکھ رہا ہے، میں کروٹیں بدل رہا ہوں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے میاں سو جاؤ بہت سردی ہے، ارے سو جاؤ کہاں جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ، لیکن اس وقت تمہارا دل کہے میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اٹھ کے بسترے سے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جاؤ مسجد کے اندر، یا نہیں تو اپنے کمرے میں نماز ادا کر لو۔ یہی کیا ہے؟ تمہارے پیروں میں تمہاری بیوی تمہارے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے پیاس سے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ میاں بینک سے لون لے لو، سود لے لو، ترقی ہو جائے گی، کھا لو، ہم تمہیں دے دیتے ہیں سود کے اوپر پیسے، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ میاں یہ مر جائیں مر جانے دو، یہ تڑپ جائیں تڑپ جانے دو، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کا گناہ ماں سے ہم بستری کرنا ہو یا ماں سے زنا کرنے کے برابر ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ سجی سوری بیوی تمہارے کمرے میں خوشبوؤں سے معطر بیٹھی ہوئی، تمہیں دعوت نظارہ نہیں بھی دے رہی، وہ بھی روزے دار ہے بیچاری، کمرہ بند ہے، میاں بیوی نئی شادی ہوئی ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت اپنی بیوی کے قریب بھی تم نہیں جا رہے، اس سے بوس و قرار نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی تقوی ہے۔ تو بتاؤ سارے متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے بھائیوں واللہ الدین یسر، دین نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس کو سمجھ جاؤ، زندگی کا مرحلہ، زندگی کے تمام مراحل طے ہیں، انشاءاللہ متقی بنو گے، اور جب متقی بنو گے تو جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ وعدت للمتقین، وہ جنت جس کی پناہیاں آسمان و زمین سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اللہ نے فرمایا وعدت للمتقین، ہم نے اسے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ بولو اب تو تمہارا دماغ پیر پگاڑوں کی طرف نہیں جائے گا جب متقی کا لفظ بولا جائے گا۔